بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں علم دین کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر تفقہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تفقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، کسی چیز کو گہرائی سے جاننا اور اس کا فہم حاصل کرنا۔ یہاں پر مراد قرآن و حدیث کے علوم، جن میں قرآن کریم، اس کی تفاسیر، حدیث مبارکہ، اصول حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے اخلاقیات کا علم اور اسلام کے جملہ علوم اس میں شامل ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم دین ایسی فضیلت کا حامل ہے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے جب ایسا آئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی چاہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرما لے، ساری کائنات اور تمام مخلوقات مل کر بھی اگر اس شخص کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس سے علم دین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے، تفقہ فی الدین کا مطلب دین کو سمجھنا، دین کے مزاج کو سمجھنا، نہ کہ صرف معلومات جمع کر لینا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری معلومات جمع کر لیتے ہیں، چاہے وہ معلومات دینی علوم ہی سے متعلق ہوں، اور وہ معلومات لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یا تو فرقہ واریت پھیلانا، کم علم لوگوں کو گمراہ کرنا، اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، محض معلومات کو جمع کر لینا یہ تفقہ فی الدین نہیں ہے۔ تفقہ فی الدین تو یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روح کو سمجھنا، ان کے مزاج کو سمجھنا، شریعت مطہرہ کے ظاہری اور پوشیدہ تقاضوں کو سمجھنا، اور لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ تفقہ کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ علم عطا فرمائے جس پہ تفقہ کا اطلاق ہوتا ہے، کہ جس کے صدقے اہم ترین فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب شخص سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق
ہمیں دین کا فقیہ بنائے، دین کی سمجھ، دین کا فہم اور دین کی مزاج کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔